جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد تک لے آنا۔ ایک درد بڑی رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی ساری راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید کوئی سکون نظر نہیں آتا تو وہ اللہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور باقی تمام انسان سکون کی نیند سو رہے ہیں تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ بن جاتی ہے، پھر جو چاہے غم ہو یا خوشی۔ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ جب تک وہ اللہ نہ چاہے تو ہمیں کیا اوقات کہ اس اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں۔ اور جانتے ہو تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ سنو، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی، وہ کبھی ادھوری رہ ہی نہیں سکتی۔ اس کہانی میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ وہ کہانی اللہ سے کن کھلوا ہی لیتی ہے۔ جانتے ہو چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہی ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا ہی پسند آ رہا ہو، اور اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے، کیونکہ وہ تہجد کی توفیق ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ توفیق ہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ اللہ کا خاص تم پہ کرم ہے، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ توفیق اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جانتے ہو تہجد میں گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر کون کی رحمت ہوتی ہے؟ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ وقت تہجد آسمان کی طرف دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو کھڑی ہوتی ہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ ان آنسوؤں کی انسانوں کے پاس کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ ایک ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جانتے ہو تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جس کو یہ دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ پتہ ہے انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد
جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے اور پھر اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے اور قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات کا اٹھنا یہ یقیناً ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بڑی طلب ہوتی ہے، آپ کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آدھی رات کو آپ اٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں اسے عطا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو کسی چیز کی طلب ہے یا کوئی جو چیز جو آپ کو ناممکن لگ رہی ہے، ایک بار تہجد میں اٹھ کر اس چیز کو اللہ سے مانگو تو صحیح، دیکھنا انشاءاللہ آپ کو وہ سب کچھ اللہ اپنی شان سے عطا کرے گا جو آپ نے کبھی اپنے ذہن و گمان میں بھی نہیں لایا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دلوں کا سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔